آپ دیکھ رہے ہیں ٹیبل ٹاک، میں ہوں اسامہ طیب۔ ناظرین، عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اربوں روپے کی چوری کر کے باہر بیٹھا ہے اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے الیکشن لڑنے اور تقریر کرنے کی اجازت دی جائے، اور یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ کرپشن کو معاشرے میں قابل قبول بنانا افسوسناک ہے۔ اور یہ گفتگو کر رہے تھے قومی رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمیٹی فعال ہونے پر انہوں نے یہ خطاب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعظم کو 5 دن کی جو ہے وہ مہلت دی ہے استعفیٰ دینے کے حوالے سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 5 دن میں استعفیٰ نہیں دیتے تو ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے، اور اس وقت تک یعنی کہ 5 دن بعد ہمارے جو نمبر ہیں وہ بھی پورے ہو چکے ہوں گے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ نااہل وزیر اعظم کو ہٹانے نکلے ہیں، حکمران عوام کے نہیں بلکہ کسی اور کے نمائندے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتائیں کہ جو اپوزیشن ہے اس نے تحریک عدم اعتماد کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ تحریک پر 80 سے زائد اپوزیشن اراکین کے دستخط ہو چکے ہیں، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ نون لیگ، JUIF، ANP، BNP اور دیگر اراکین نے یہ دستخط کیے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد اور ریکوزیشن کسی بھی وقت جمع کروائی جا سکتی ہے۔ اقتصادی صورتحال زبحالی کا شکار ہے، بحرانوں سے نکلنے کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں ہے، خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے، یہ مجوزہ جو مسودہ ہے اس کا متن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو کاف لیگ ہے وہ مفت میں ووٹ نہیں دے گی، انہیں بہتر پیشکش دینی چاہیے، کون کون رابطے میں ہے مناسب وقت پر نام سامنے لائیں گے۔ چیئرمین جو بلاول بھٹو ہیں پیپلز پارٹی کے چیئرمین، حکومت کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد ہی جمہوری طریقہ ہے، اور یہ مزید کہتے ہیں کہ عمران خان کے بعد محدود مدت کا سیٹ اپ آئے گا، وزیر اعظم کے لیے شہباز شریف کو ووٹ دینا پیپلز پارٹی کے لیے کڑا ٹاسک ہے، ملکی مفاد میں شارٹ ٹرم کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ یہ آج کی اہم چیز ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرجوش بھی نظر آ رہی ہے اور کانفیڈنٹ بھی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں خاص کر جو اقتصادی صورتحال ہے جو زبحالی کا شکار ہے اس کے اوپر، اور روڈ میپ موجود نہیں ہے جو بحران چل رہے ہیں ان سے نکلنے کے لیے، اور تیسری جو چیز ہے وہ خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہے۔ تحریک عدم اعتماد کا جو مجوزہ مسودہ ہے اس کا متن یہ ہے۔ اس میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بھی کافی حد تک کانفیڈنٹ ہے کہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر لیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے بھی۔ صابر شاہ صاحب سینئر اینالسٹ موجود ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ صابر شاہ صاحب، سر یہ بتائیے گا کچھ لگ رہی ہے آپ کو یہ جو مڈ ٹرم یا شارٹ ٹرم کے لیے جو قربانی دینے کی آج بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے، کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، بلاول کی میں نے بات سنی ہے جو انہوں نے کہا کہ اگر پرائم منسٹر میں غیرت ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں۔ بھائی اس میں غیرت کا سوال کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ کو کہہ دیں کہ آپ میں غیرت ہے تو آپ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائیں تو پھر کیسا رہے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تبدیلی کی ہوا چلی ہوئی ہے۔ پرائم منسٹر کے اور ان کے جو رفقائے کار ہیں قریبی، ان کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے پریشانی واضح ہو رہی ہے۔ ان تمام لوگوں سے مل رہے ہیں جس میں عمران خان پہلے ملنا نہیں چاہتے تھے، مونس کو پہلے وزارت نہیں دینا چاہتے تھے، اب آج اس سے ملاقات کر رہے ہیں۔ چودھری جو ان کے ساتھ ان کے اتحادی، ان کو ڈاکو بھی کہتے تھے پنجاب کے، بعد میں بڑی مشکل سے انہوں نے قبول کیا کیونکہ مجبوری تھی، حکومت بننی تھی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو دوسری طرف بھی ہلچل ہے۔ 5 دن ہے بلاول کے لانگ مارچ کو، کیا مسلم نون سے جوائن کرے گی؟ فضل الرحمان کب جوائن کریں گے؟ اگر 20-22 لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہیں، یہ بھی دعویٰ ٹھیک ہوگا، رابطہ ہوگا، حکومت کی بات بھی ٹھیک ہوگی، مگر یہ جو 20-22 لوگ ہیں جو ڈیسائسو ہیں یہ تو ڈیسیجن اسی وقت لیں گے جب وہ ہوا کو دیکھیں گے۔ ممکن ہے ان میں کسی کے خلاف کوئی فائنینشیل کرائم کا کیس ہو، کسی کے خلاف کوئی کیس ہو، کسی کو پیسے دینے کا وعدہ کیا گیا ہو، کسی کو ٹکٹ یا وزارت دینے کا وعدہ کیا ہو دونوں طرف سے، یہ ساری چیزیں اس وقت ڈیسائیڈ ہوں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنے لوگ ضرور ہیں جو دونوں طرف مل رہے ہیں، لیکن کس کے پلڑے میں جا کے وہ بیٹھتے ہیں یہ میں بھی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگلے 1-2 دن بہت امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، مجھے نہیں پتا اس کو پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی آفر ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ زرداری صاحب نے کی ہے نا، نواز شریف کو نہیں مانے، عمران خان بھی نہیں مان رہے اس بات پہ ابھی تک۔ پھر یہ نہیں پتا کہ چودھریوں نے کہہ دیا ہو کہ جی آپ مونس کو ڈیپٹی وزیر اعظم بنائے،
پھر یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ چودھری اور کیسری ہو کہ ہم اسی وقت سپورٹ کریں گے اپوزیشن کی تحریک کو اگر شریف فیملی کا کوئی آدمی وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہ ہو. یہ ساری چیزیں ہیں, کھچڑی سی مچی ہوئی ہے. یہ میں کہتے ہیں اپوزیشن کے جو تین بڑے رہنما ہیں, چار, نواز شریف, شہباز شریف, فضل الرحمان, آصف زرداری, انہوں نے اپنے کارڈ اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھے ہوئے ہیں. کچھ ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں جن کو وہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پریس کو بھی نہیں بتا رہے اور اپنی تقریروں میں بھی ان کا ذکر کرنے سے جو ہے وہ گریزاں ہیں. تو گڑبڑ تو ہے عمران خان کے لیے, دیکھنا ہے کہ اس سے سرخرو ہوتی ہے یا نہیں. لیکن ایک بات میں آپ سے کروں کہ طریقے اعتماد بے شک نہ پیش ہو یا ناکام ہو, سچویشن ایسی ہو گئی, اتنی ٹربولنٹ ہے, اتنی وولٹائل ہے کہ کوئی پتہ نہیں کہ تحریک والا شوشہ اگر ختم ہو عمران خان کے حق میں تو یہ سنیپ الیکشن یعنی مڈ ٹرم الیکشن کو کال کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے, پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانا آسان نہیں ہوگا. یہاں نواز شریف کی سپورٹ بہت زیادہ ہے, حکومت کی غلطیاں, مہنگائی, یہ سارے فیکٹر اس میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو اگر اس طرح بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ پر لیڈ لے جاتی ہے, جس میں ہم نے لاہور کینٹ کے الیکشنز میں دیکھا اور تقریباً 12 میں سے 11 بائی الیکشنز میں دیکھا نیشنل اسمبلی کی سیٹوں پر, ایمانداری سے الیکشن ہوئے تو نتیجہ یہ سامنے آیا. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگلے 1-2 دن میرا خیال ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. کل شام تک یا پرسوں تک کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ضرور ہوگی. جو بلاول بہاولپور سے ہوتے ہوئے اور ملتان سے ہوتے ہوئے لاہور کی طرف گامزن ہوں گے. جی اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا شاہ صاحب کہ یہ جو محدود مدت کے سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے, شارٹ ٹرم قربانی کی بات کی جا رہی ہے, سر یہ اگر کامیاب ہوتے ہیں اس سارے سیٹ اپ کو لانے میں تو کیا یہ ملکی مفاد میں ہوگا؟ کیا جو 3 باتیں کی گئی ہیں, جو مسودہ جو ہے وہ متن ہے اس کا, جس کے مطابق اقتصادی صورتحال ابتر ہے, لانگ ٹرم کوئی روڈ میپ نہیں ہے, بحرانوں سے نکلنے کے لیے خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہے, تو سر کیا یہ ان چیزوں پر کوئی بہتری دیکھنے میں آئے گی ہمیں؟ جی بہت نظر نہیں آتی. عمران خان نے بھی اکنامک میکس انہیرٹ کیا ہوا ہے. عمران خان ٹھیک کہتے ہیں, اکانومی کا حال اس کو بھی بہت برا تھا جب وہ آئے تھے. اب نواز شریف صاحب سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے جی جب زرداری صاحب گئے تھے تو انہوں نے بیڑا گرک کیا تھا, اور یہ سلسلہ پھر 1988 تک چلتا رہے گا. اکانومی کا حال تو بہتر نہیں ہوگا. انویسٹرز کا کانفیڈنس نظر نہیں آ رہا, ایون لوکل انویسٹرز کا نظر نہیں آ رہا, اور اتنے سارے انسینٹو دینے کے باوجود فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا کوئی اثر نہیں ہے, اور ایون لوکل انویسٹر سامنے نہیں آ رہے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں اپنے 20-22 سالہ اکنامک رپورٹنگ کے تجربے سے اور اپنے 30 سالہ 31 سالہ صحافتی تجربے سے کہ پاکستان کے اندر لوکل انویسٹر ہی اگر پوری طرح سامنے آ رہے ہیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے امیر لوگ ہیں, یہاں بہت سارے بزنس مین ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے, وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کانفیڈنس دینا. اپنے 25 ڈپارٹمنٹ پیچھے لگائے ہوتے ہیں, وہ ٹانگوں کو پڑتے ہیں, ہر آدمی رشوت مانگ رہا ہے, تو بزنس مین کیا کرے گا؟ یہاں پہ روز آپ کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے, چندے دینے پڑتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو. بھائی یہاں بجلی گیس کی کنیکشن نہیں ملتے, یہ تو 1 ونڈو آپریشن سے 24 گھنٹے کے اندر کنیکشن دینے پڑیں گے تاکہ فوراً جو مل لگے وہ تقریباً 16 سے 18 مہینے میں فنکشنل ہو. اور پھر کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دیں گے, جو ٹیکس انسینٹیو جو آپ دے رہے ہیں, کہ کوئی حکومت آ جائے, کوئی رجیم آ جائے, یہ گارنٹیز قائم رہیں گی. ماضی میں ہم نے دیکھا اگرچہ معاہدے بہت بد دیانتی کی بنیاد پر ہوئے, آئی پی پیز کے ساتھ اور دیگر کمپنیز کے ساتھ ریکوڈک وغیرہ کے معاہدے, بہت بد دیانتی ہوئی, کرپشن ہوئی بہت زیادہ اربوں روپے میں, لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ہم نے بیک آؤٹ کیا تو ٹھیک, لیکن دنیا تو یہ نہیں دیکھتی. دنیا تو یہ کہے گی کہ بیک آؤٹ کر دیتے ہیں معاہدہ کر کے, تو پاکستان میں پیسہ کیوں لگانا آپ نے؟ ریپیٹریشن آف منی اور پروفٹس, یہ بہت سارے ایشوز ہیں. سیکیورٹی بہت بڑا ایشو ہے. سی ٹیک کی سپیڈ ڈیزائرڈ نہیں ہے, اگر اسی کی سپیڈ بڑھ جائے ڈیزائرڈ, اور پھر یہ جو رشیا یوکرین وار ہے اس میں آپ دیکھیں کہ پیٹرول کا کرائسس پاکستان میں بھی آنے والا ہے, اور 1 ہفتے 1.5 ہفتے تک گندم کا کرائسس آنے والا ہے. اس طرح دیگر گرینز اور آئل سیڈز وغیرہ کی کمی پاکستان کے اندر ہوگی. پتہ نہیں کیا حالات بنتے ہیں پاکستان کے. دنیا پاکستان کو کہہ رہی ہے رشیا کے خلاف بولیں, ہم ابھی رشیا سے ہو کے آئے, ہم کیسے ان کے خلاف بولیں؟ تو اب دنیا کوئی پابندیاں ہم پہ نہ لگا دے فیٹ اپ وغیرہ کی صورت میں. دیکھیں نیشنل بینک میں جرمانہ ہوا ہے نیو یارک میں, تو بدماشی تو وہ کر سکتے ہیں نا مغرب, امریکہ کی قیادت میں اور یورپ کی قیادت میں.
یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. آسان نہیں ہوگا. جہاں تک آپ نے فرمایا ریشل سیٹ اپ کا, تو پہلی بات یہ کہ اگر تو طریقے اس بات کامیاب ہوتی ہے فرض کیجیے, تو کوئی اگر ان کا اپنا پرائم منسٹر آج سب کمال ہے, ان کی ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں. یہ نہ ہو کہ وہ اپنی ڈیمانڈ لے کے سامنے آ جائے. ضمانت تو ان کی نواز شریف صاحب تو ماننے کو تیار نہیں ہے, ان کی تو ضمانت کوئی نہیں مانتا. دشمنی کی بہت لمبی ہسٹری ہے. تو اگر یہ نہیں لڑتے آپس میں اور مل کے تو سیٹ اپ لے ہی آتے ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ دیکھیے 3 مہینے تو ویسے پیریڈ ہوتا ہے کیئر ٹیکر رجیم کا, پہلی بات ہے. اور جس طرح کے آپ کے حالات ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر کوئی سیٹ اپ آئے گا تو بڑا انسٹیبل قسم کا سیٹ اپ ہوگا کیئر ٹیکر. میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور اگر عمران کامیاب ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا, تو وہ سیریسلی سوچیں گے کہ یہ لوکل باڈی کو بھی الیکشن کو آگے کرو, پنجاب میں کم از کم. خیبر پختونخوا میں بھی ان کے ساتھ اچھی نہیں ہوئی. اور پھر یہ کہ پنجاب میں جو لوکل باڈیز میں نواز شریف اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, تو اگلے الیکشن میں صرف الیکشن فیئر ہی ہو جائے, میرا خیال ہے وہ جیت جائیں گے. اور پنجاب کی نمبر گیم پہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا فیصلہ ہوتا ہے. سو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, کیا کیا ڈیولپمنٹس اور ہوتی ہیں. رشیا یوکرین کی ڈیولپمنٹ کو آپ عام ڈیولپمنٹ نہ سمجھے. دس ول ہیو اے لاٹ آف بیئرنگ آن پاکستان پالیٹکس اینڈ پاکستان اکنامی. رائٹ سر, بالکل ٹھیک ہے. سلمان عابد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سلمان صاحب بتائیے گا, مشکل میں نظر آ رہی ہے آپ کو اس دفعہ حکومت, یا اس دفعہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور حکومت کو کامیابی ملے گی, اپوزیشن جو ہے وہ اس کی تحریک عدم ناکام ہوگی؟ دیکھیے ابھی تک تو کوئی بنیادی فریم ورک تو سامنے نہیں آیا کہ کیا اپوزیشن جماعتوں کے اندر طے ہوا ہے تحریک جماعت کے تناظر میں. کیونکہ جو تضاد تھا وہ 2 طرح کے تضاد ہیں. ایک یہ کہ نواز شریف صاحب فوری انتخابات چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی شاید فوری انتخابات نہیں چاہتی. تو کیا اب جو کہا جا رہا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور اپنا اسمبلی نہیں توڑی جائے گی فوری طور پر, کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا. نواز شریف صاحب تو چاہتے ہیں کہ فوری طور پر انتخابات ہو, اسمبلیاں توڑی جائیں. اور دوسرا جو ابہام ہے وہ یہ ہے کہ اب آج آپ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا, زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کاف کو وزارت اعلیٰ دیے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا نواز شریف صاحب جو ہے اس بات پہ راضی ہوں گے کہ پنجاب میں مسلم لیگ کاف کی اگلے 1.5 برس میں حکومت کو مینٹین کیا جائے؟ مجھے تو نہیں لگتا اس بارے میں کہ نواز شریف صاحب تیار ہو سکیں گے. اس لیے اور پھر یہ کہ یہ تحریک عدم اعتماد ابھی اسپیکر ہے, پرائم منسٹر کے خلاف آنی ہے تو بہت سی باتیں ہیں جو ابھی طے شدہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کی کوئی خفیہ حکمت عملی ہو, لیکن ابھی چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اسی صورت میں پیش ہوگی جب آپ کو اپنی پوری کامیابی کا یقین ہوگا, آپ کو لگے گا. تو آج بلاول صاحب نے کہا کہ جب تک مسلم لیگ کاف جو ہے وہ باہر نہیں نکلے گی تو تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا امکان نہیں ہے. ابھی پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی ہے مونس رائی صاحب کے ساتھ, اور دونوں نے مل کر اکٹھے کام کرنے کا پر اتفاق کیا ہے. تو مسلم لیگ کاف تو اس وقت حکومت کے ساتھ. لیکن سلمان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ سارا سیٹ اپ سیم ہی رہے گا, یا وزارت اعلیٰ بھی جا سکتی ہے کاف لیگ کے پاس؟ نہیں, وہ تو آج بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے نا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ کاف لیگ کو یعنی پرویز رائی کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑے گا. یہ بات بلاول زرداری صاحب نے بھی کی ہے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پنجاب میں میجر اسٹیک ہولڈر تو پی ایم ایل این ہے نا, تو کیا پی ایم ایل این جو ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کاف لیگ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ مجھے اس کا امکان نہیں لگتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا صابر شاہ صاحب, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کچھ گھبراہٹ کا ذکر کیا حکومت کی, یہ سر یہ جو ابھی ریلیف پیکیج آیا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی, اور جس طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ تک بڑھیں گی بھی نہیں, اور بجلی کی قیمتیں, اور اس کے بعد ٹیکس چھوٹ آئی ٹی سیکٹر کو 100%, یہ ساری چیزیں بھی اسی سب کے نتیجے میں ہیں, یا یہ الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے؟ دیکھیے یہ اس لیے ہے, آپ پیکا آرڈیننس کو دیکھ لیں کہ پیکا آرڈیننس پہ حکومت سرنڈر کر گئی ہے. یعنی پریس کا جو بوجھ برداشت کرنے کو تیار نہیں. عوام کی بڑھتے ہوئے جو ریزرویشنز ہیں یا ڈسینٹ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پیٹرول کم کیا, جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا اگر ایک اکنامک اسٹوڈنٹ کی آنکھ سے آپ دیکھیں. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یار 1 لیٹر پیٹرول میں بہت سارے لوگ اپنا کام کر کے آ جاتے ہیں, گھر سے دفتر گئے واپس آ گئے, یہ اب 10 روپے بچیں گے. ٹھیک ہے جی, بجلی کا ہمیں پتہ ہی نہیں, نظر ہی نہیں نا آ رہی کہ بل کیا آئے گا. یہ بل بڑھا کے بھیج دیں, کو گڑبڑ کر دیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. تو 10-20 روپے کا 50 روپے کا ریلیف نہیں, باقی چیزیں بھی تو سستی ہو نا. سبزی ہے, پھل ہے, دوائی ہے, وہاں تو آگ لگی ہوئی ہے قیمتوں کو. اس کے لیے حکومت نے کچھ نہیں کیا. آپ کریں گے کیسے کریں گے؟ تو یہ تو اس سے بڑا قدم ہی پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا
کہ مڈل مین کا رول ختم کر دیا جی, فارمر کو بھی پیسے مل گئے, اور یہ جو ریٹیلر ہے, ریڑھی والا ہے, یہ دکاندار ہے, انہوں نے ایک ہی ریٹ کر دیا آلو کا, سبزی کا, بینگن کا, گوشت کو تو آپ چھوڑیں, 300 روپے سے اوپر مرغی ہے, تو 1500-1600 روپے کلو چھوٹا گوشت ہے, مٹن, وہ تو غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہے. کوئی پھل بھی 200-300 روپے کلو سے نیچے نہیں ہے. میں تو عام سبزی کی بات کر رہا ہوں, تیل کی بات کر رہا ہوں, تیل کی قیمتیں کہاں چلی گئی ہیں, کوکنگ آئل کی بات کر رہا ہوں, گھی کی بات کر رہا ہوں, مسالوں کی بات کر رہا ہوں. ایک تو ملاوٹ, اوپر سے 2 نمبری, اوپر سے ہر دکان کا اپنا ریٹ, ہر شہر میں اپنا ریٹ, ہر شہر کی ایک مارکیٹ کا دوسری مارکیٹ سے ریٹ میں فرق, یہ کون کرے گا؟ تو خالی 10-20 روپے کا ریلیف ہے یا 25 روپے کا ریلیف ہے, یہ کوئی ریلیف نہیں ہے ڈیلی کی بنیاد کے اوپر. تو یہ عوام کو, میرا خیال ہے کہ اس کو, عوام کو تو بہت کچھ چاہیے یار, جتنا بھی دیں کام ہے. تو یہ کوئی ایسا خاص قدم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, اگر تو نواز شریف ایک بیان دیتے ہیں کہ جو چودھریوں کو چاہیے وہ دے دیں, تو طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر نواز شریف یہ سوچیں گے کہ پرویز علی وزیر اعلیٰ بن گئے, میرے بندے توڑیں گے جی بیٹھ کے, ان کا بہت زیادہ آپس میں مسٹرسٹ 1999 سے چل رہا ہے, شاید اس سے پہلے چل رہا ہے. چودھری کہتے ہیں یہ نواز شریف وغیرہ کی جو فیملی ہے, انہوں نے ہمیں وزیر اعلیٰ بنانا تھا جی, 90s میں نہیں بنایا, بڑی زیادتی کی, یہ بھی بات ٹھیک ہے. اس کے بعد نواز شریف کہتے ہیں چودھری نے ہماری پارٹی توڑی جناب مشرف کے دور میں, اور ہمیں جتنی مصیبتیں آئیں اس میں ان کا ہاتھ ہے, وہ بھی بات ٹھیک ہے. تو یہ بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے, نواز شریف کا زرداری کے ساتھ بہت زیادہ مسٹرسٹ ہے. سو اکیلے آصف زرداری کا یہ نام لینا کہ چودھریوں کو وزیر اعلیٰ بنائیں, یہ کافی نہیں ہوگا. نواز شریف جب تک بیان نہیں دیں گے, طریقے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی. اور اگر کچھ سینے سے کوئی تاش لگا کے بیٹھے ہوئے نواز شریف, تو میں کہہ نہیں سکتا, ابھی تک تو ایسا کہ ان کی طرف سے کوئی آفر ان کو بظاہر نہیں آئی چودھریوں کو وزارت اعلیٰ کی, اور عمران خان نے بھی کوئی آفر نہیں دی ہوئی. عمران خان تو خیر ٹائم گین کر رہے ہیں, ہر حکومت کا آپ کو ہوتا ہے کہ 1-2 دن اور گزر جائیں, انہوں سے بھی ملنے, ایک اور چکر لگانا پڑے. چودھری شجاعت حسین تو 10 سال سے علیل ہے, بہت بیمار ہیں, کوئی شک نہیں. تو اب سب کو عیادت ابھی یاد آئی ہے ان کی. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ابھی عیادت یاد آئی ہے, تو سارے یہ ٹائم گیننگ ٹیکٹکس ہیں, یہ سارے کاسمیٹک ارینجمنٹس ہیں. ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے میں نے عرض کیا, نواز شریف کی کورٹ میں, بال از ان نواز شریف کورٹ. میں آپ کو سیدھی بات کر رہا ہوں, اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ سب منظور ہے چودھری کی ڈیمانڈ, تو یو ول سی دا گورنمنٹ ول فال, ورنہ بہت مشکل. بالکل ٹھیک ہے. بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. سلمان عابد صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے اور آپ سے جانیں گے چیزیں لکھی گئی ہیں متن میں اس طریقے عدم اعتماد کے, اس کے اوپر آپ سے کمنٹ ضرور لیں گے. ایک شارٹ بریک, ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سلمان عابد صاحب, سر اقتصادی صورتحال زب و حالی کا شکار ہے, بحرانوں سے نکلنے کے لیے روڈ میپ نہیں ہے, موجودہ خارجہ پالیسی مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. یہ وہ مسودے کا متن ہے. بتائیے گا کہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایڈریس ہونا ضروری ہیں؟ بات یہ ہے, جب تحریک عدم اعتماد پیش کرنی ہو تو پھر جواز جو بھی مرضی بنا لیں وہ بن جائے گا. اصل تو مسئلہ جو ہے نا وہ عددی تعداد کا ہے نا جی. اگر عددی تعداد ان کے پاس پوری ہے اپوزیشن جماعت, ادھر ویسے ایشوز کے اوپر بھی بات تو ہونی چاہیے نا. نہیں, پاکستان میں کبھی ایشوز کے اوپر کہاں بات ہوتی ہے میرے بھیا. پاکستان میں کبھی ایشوز کے اوپر بات ہوتی تو آج پاکستان کا نقشہ یہ ہوتا جو بنا. تو اس لیے ہمارے ہاں تو ایشوز کو تو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اصل مسئلہ تو اقتدار کا اصول ہوتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر عددی تعداد ان کے پاس ہوگی تو یقینی طور پہ وہ اعتماد لا سکتے ہیں. اگر عددی تعداد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, معاشی بحران ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ کون سے ایسی گدڑ سنگھی ہے اپوزیشن کے پاس جو وہ کل آگے معاشی بحران ٹھیک کر دیں گے. جو خارجہ پالیسی کے جو مسائل ہیں, کیا ایسی چیز وہ کریں گے جس سے خارجہ پالیسی کل ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے یہ تو ہر دور کے اندر ہمیں ایشوز لگتے رہے, اکانومی کا بھی, خارجہ پالیسی کا بھی, ڈومیسٹک پالیٹکس کا بھی. یہ تو پاکستان میں ہمیشہ سے رہے ہیں, سیاسی حکومتوں کو درپیش رہے ہیں. ہم تو آج تک ان کا کوئی صحیح طریقے سے ریزولوشن تلاش نہیں کر سکے. تو اس لیے اب اصل جو کھیل ہے وہ تو عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنا ہے نا. جو اس کا جو آئینی طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ جو ہے مسلم لیگ کاف میں سے یا ایم کے ایم میں سے اپنے ساتھ ملا لیں. اگر یہ جماعتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں تو یقینی طور پہ تحریک اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے. جی سلمان صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ تحریک اعتماد میں ان کو مسلم لیگ کاف کو, مسلم لیگ ایم کے ایم کو ساتھ ملا لے تو تحریک اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے.
ابھی تک تو دونوں جماعتیں جو ہے فی الحال حکومت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی پیکج اناؤنس کیا گیا ہے، الیکشن کی تیاری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرے خیال کے مطابق تو حکومت بھی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی الیکشن کی تیاری کر رہی ہے، اور دونوں جماعتیں جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ہے یہ بھی الیکشن کی تیاری کا سلسلہ ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو اس وقت حکومت ہے وہ بھی اس کے سامنے پہلے نمبر پہ تو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہے۔ اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہونے 31 مارچ کو خیبر پختونخوا میں، پھر مئی میں پنجاب میں، تو اسی لیے بے شمار پیکیجز سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو ریلیف ملے گا، لیکن اب یہ ووٹ ان کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے یہ تو بڑا بات کا سوال ہے۔ تو اس لیے حکومت کی حکمت عملی بھی جو ہے وہ انتخابات کی تیاری کی ہے۔ صابر شاہ صاحب، سر یہ بتائیے گا، جیسے ابھی آپ نے پچھلے چنک میں بات کی ہے کہ اگر اکانومی کی یا مسائل کی بات کر لیں تو پھر 88 تک چلے جائیں، ایک دوسرے پر ڈالیں گے پچھلی سے پچھلی حکومت پر۔ سر پچھلی حکومتوں میں مہنگائی یا اس طرح سے جو معاملات اس حکومت میں ہیں وہ نہیں تھے، چاہے وہ اوپری سطح پر تھے، اندر سے ملک کو لوٹا جا رہا تھا۔ عوام تو یہی کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ وہ حالات واپس آ جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان 3.5 سالوں کے اندر کوئی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں حکومت کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، آپ زندگی کے کسی شعبے کو بھی دیکھیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ ہمارا ماضی بہت اچھا، ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ جو وقت گزرتا ہے مصیبتوں پریشانیوں میں اور اقتصادی مصیبتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لوگوں کے ہاتھ تنگ ہوتے جاتے ہیں، پیسے کی دوڑ لگ پڑتی ہے، لگژری کی طرف لوگ جاتے ہیں، سیونگ ہوتی کوئی نہیں، آمدن ہوتی کوئی نہیں۔ لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جتنی مہنگائی اس حکومت میں ہوئی ہے، جتنی تباہی اس حکومت میں ہوئی ہے، آپ یقین کیجئے کہ میں بہت تنقید کرتا رہا ہوں بے نظیر بھٹو کے دور میں، آصف زرداری کے دور میں، گیلانی کے، نواز شریف کے ادوار میں، میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ مہنگائی ہے۔ دوسری بات ہے قرضے وہ بھی لے رہے تھے، یہ بھی لے رہے ہیں۔ قوم میرا خیال ہے نسبتاً زیادہ خوشحال تھی، اب تو جیب ہی کٹ گئی ہے یار، گلا ہی کاٹنے والا رہ گیا ہے۔ وہ لوگ میرا خیال اپنی ہاتھوں سے کاٹ لیں گے اگر یہ بعد نہیں آئیں گے۔ میں حیران ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس مہنگائی میں بھی 80-85% غریب اور متوسط طبقے سے نیچے جو لوگ ہیں، لوور مڈل کلاس سے کہتے ہیں، وہ کس طرح زندہ ہیں، کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ کیونکہ جو کیلکولیشن ہے کہ گھر میں ہانڈی پکانے کی یا کاسٹ آف لیونگ یا پیٹرول، وہ تو بہت زیادہ ہے، پتہ نہیں بیچارے کس طرح گزارا کر رہے ہیں۔ یہ تو کہانی کو سول وار کی طرف لے جائیں گے خدا نہ خاص اور 10-12 سال کے اندر۔ سو دا گورنمنٹ از ناٹ ڈن ویل ایٹ آل۔ دوسرا، پرائم منسٹر صاحب کے ناک کے نیچے مبینہ طور پہ اربوں روپے کے ڈاکے پڑے، ابھی تک ایک بندہ نہیں پکڑا گیا۔ یہ سمجھتے ہیں بندے پکڑنے سے لوگ گالیاں دیں گے، اور بھائی گالیاں نہیں دیں گے، آپ کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ نے اور نواز شریف میں فرق کیا مجھے بتائیں، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، میرے ہاتھ صاف ہیں؟ آپ کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی ویژن کہاں ہے؟ آپ کی آنکھ کہاں ہے؟ یہاں دوائیوں کے معاملے میں اربوں روپے کے گھپلے ہوئے، گیس کے معاملے میں، پیٹرول کے معاملے میں، یہاں بجلی کے معاملے میں، یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیگر معاملات کے اندر۔ تو یہ کس طرح پرائم منسٹر کہیں گے کہ جی میں مبرہ ہوں، میں نے تو کیا کچھ نہیں؟ ہاؤ کین یو سیک امنیسٹی اور امپیونٹی فرام آل دس؟ تو آئی تھنک یہ میں کو پھر بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں جو پوزیشن ہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہے، اس وقت بھی الیکشن ہو، اور اگر پنجاب کی جو عددی اکثریت ہے وہ میٹر کرتی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں، یو نو دیٹ ویری ویل، پرائم منسٹر بننا آسان ہو جاتا ہے۔ نواز شریف خود بنے نہ بنے، آئے نہ آئے، عدالتوں سے اجازت ملے نہ ملے، ضمانت ہو نہ ہو ان کی اور ان کی بیٹی کی، شہباز شریف بے شک پھر اندر ہو جائیں حمزہ کے ساتھ، آدمی جو بھی آئے گا ان کی مرضی سے آئے گا، جو سچویشن اس وقت جا رہی۔ اور دوسری بات جو عددی اکثریت کی میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ کم از کم 20-22 لوگ ہوں گے، یہ میں آپ کو اپنی اطلاع کی بنیاد پہ تیسری دفعہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جو ادھر بھی پھر رہے ہیں ادھر بھی پھر رہے ہیں، ہوا کا رخ دیکھیں گے اور اپنا رخ متعین کریں گے۔ یہ بکنے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ فنڈ لینے کا ٹائم ہوتا ہے، یہ پچھلے پرچے معاف کرانے کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور حکومت نے تو ابھی تک ہمیں ثابت کیا اپنے مینڈیٹ کے برخلاف کہ یہ ہر وہ کام کرنے کو تیار ہیں جو میاں نواز شریف اور آصف زرداری کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے، میں نے دیکھا کبھی اسلام کا پرچار اور کبھی دیانت کا پرچار نہیں کیا۔ امداد دیتا ہوں آصف زرداری اور نواز شریف کو۔ خان صاحب یہ سارے پرچار کر رہے ہیں، آج اسلام کے اوپر بھی دعوت دے رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے۔ یار مسئلہ یہ ہے کہ اسلام پہ چل کے تو دکھائیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ تو ہم سب نے پڑھی ہوئی، سارے قرآن پڑھنے والے، ہر گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، ہم اس پہ چلیں تو پھر ہے نا یار۔ تو یہ خالی باتیں کرنے سے تو کوئی کال آف فیڈ میں بہت زیادہ تضاد ہے، کم از کم 100 سے زیادہ یو ٹرنز ہیں،
ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میڈیا کے آگے بج کر گئے ہیں، دے ہیو باؤڈ پیک آرڈیننس کے اوپر اور لوگ مجھے کہتے ہیں جی یہ تو بڑا اچھا ہوا. میں نے کہا ہاں اچھا ہوا ہے، لیکن وہ جو عالم فاضل پریزیڈنٹ سنا تھا ان سے پوچھیں جب آپ کے پاس آیا تھا آرڈیننس کہ آپ آرڈیننس جاری کریں، سائن کریں، آپ کو نہیں پتہ لگا کہ ان اٹس پریزنٹ شیپ اینڈ مینیفیسٹیشن دس آرڈیننس وڈ ہیو بین تھرون آؤٹ آف دا کورٹ. اور ابھی تک میرے خیال ہے کورٹس بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. گورنمنٹ ناؤ ریئلائز اٹ ول بی تھرون آؤٹ آف دا کورٹ اینڈ نلیفائڈ بائی دا کورٹ. یہ کیا بات ہے، فلاں کو پکڑ لیں اندر کر دیں. بھائی کو کیس تو سنو، چاہے 2 دن میں فیصلہ کرو، دونوں پارٹیوں کو تو سنو. ڈیفامیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے، فیک نیوز کی ڈیفینیشن کیا ہے، کیا ثبوت مانگا جائے گا دینے والے سے، یہ نہ کہتے میرا اکاؤنٹ جعلی ہے. اسی طرح ڈیفامیشن جو ہوئی ہے پبلک دیکھنا پڑے گا، جو پبلک فیسز ہیں کیا ان کے خلاف بات کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں. ساری دنیا میں ہوتی ہے، بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اور اگر ڈیفامیشن کی بات کریں گے تو حکومت کے اسپوکس مین بھی پکڑے جائیں گے سارا دن، اور اپوزیشن کے اسپوکس مین بھی ایک ہی دن میں سارے پارے ہو جائیں گے. لائبل، سلینڈر اور ڈیفامیشن کے رول یہاں متعین نہیں ہیں. پھر کیا بنے گا، یہ کیا ہوگا، کون اس کا فیصلہ کرے گا؟ کمیٹی بنائیں گے تو پیک آرڈیننس پہ وہ کسی کواسی کورٹ کی طرح کام کرے گی. پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، وہ یا ہولڈ کرے گی ڈیسیژن سپریم کورٹ یا ڈیسیژن کو نلیفائی کرے گی. نلیفائی کیا تو کیا عزت رہ جائے گی اس کمیٹی کی ہے اس آرڈیننس کی. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس سے بھی بیک آؤٹ کیا ہے. فیک نیوز کا جہاں تک تعلق ہے کنڈیم ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے. سوشل میڈیا پہ تو گٹر پریس بہت زیادہ ہے. میں نے تو یہاں بی اور سی گریڈ کے اینکر دیکھے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ سوشل میڈیا سے بغیر تصدیقی خبر اٹھا کے چلا دیتے ہیں. تو وہ جو سارا گند ہے وہ تو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آ گیا. کیوں نہ کنڈیم ہونی چاہیے، ڈیفینیشن کلیئر ہونی چاہیے، سزائیں کلیئر ہونی چاہیے. اجازت تو لیں، کوئی ایسا سلسلہ تو بنائیں. سارے اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لے کے وہ بنایا نہیں، قیمتی وقت ضائع کر دیا ہے. تو انکمبنسی فیکٹر بڑا ظالم ہوتا ہے میرے بھائی. انکمبنسی فیکٹر وہ ہے جو اس وقت حکومت کو درپیش ہے. کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی ہو، اس پہ تنقید ہوتی ہے، اس کو تنقید برداشت کرنی چاہیے. اس سے بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو عوام کے مفاد میں نہیں ہوتے. اور ہمارے ہاں تو بہت ہی برا حال ہے مہنگائی کا، اور ان چیکڈ ہیں قیمتیں مارکیٹ کے اندر. خالی 10 روپے پیٹرول کا کام کریں گے آپ مجھے بتائیں، اور 8-10 دن تک بڑھ گیا جیسے کہ $120 پر بیرل کراس کر گیا پیٹرول برنٹ کروڈ فورن مارکیٹ میں. تو کیا بڑھانا نہیں پڑے گا 10-20 روپے؟ پھر کیا جواب دیں؟ پھر یہ جو تھوڑی سی معمولی سی واہ واہ ہوئی ہے یہ جس کی تشہیر کی گئی ہے پھر وہ گالیاں پڑیں گی. پھر ایک دم بجلی بڑھ جائے گی، پھر ایک دم گیس بڑھ جائے گی. تو یہ کیا طریقہ ہے یار؟ یہ تو طریقہ ایڈریس کرنے کا ایشوز کو. دس از ناٹ دا وے. یو لک ایٹ میکرو اینڈ مائکرو اکنامکس تھیوریز اینڈ پرنسپلز. اگر کہ وہ کتابی باتیں ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ جب تک لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. سوری بات آپ نے کہہ دی، وہ بجلی کے بارے میں تو کہا بھی جا رہا ہے نا کہ اس کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ اضافہ 5 روپے کر بھی دیا گیا ہے. یہ صرف بنیادی قیمت کے اندر جو ہے وہ اضافہ نہ کرنے کی بات کی گئی ہے. تو وہ کہاں ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں سر، جا تو حکومتی خزانے میں ہی رہا ہے نا. مجھے بجلی یا سویجز کا بل کو پڑھ کے سمجھا دے اور مجھے تو مطمئن کر دے کہ یہ بجلی کے بل ٹھیک آئے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہو، یہ جعلی بل ہے. پتہ نہیں کیا ریڈنگ ہے، کیا کیا ایڈجسٹمنٹ ڈالی ہوئی ہے انہوں نے. بیڑا گھر کر رہے ہیں عوام کا. جی آئی ایم ایف کو کہہ دیں عوام آئی ایم ایف کو گالیاں دیں گے. آئی ایم ایف کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ قرضہ لینے یہ گئے تھے کہ آئی ایم ایف دینے آیا تھا. ہاں آئی ایم ایف کا قرضہ سستا ہوتا ہے، بلیٹرل لونز مہنگے ہوتے ہیں. جانا آئی ایم ایف اور برٹن ووڈز انسٹیٹیوشن کی طرف ہی پڑتا ہے، ورلڈ بینک وغیرہ کی طرف. لیکن جانا کیوں پڑے؟ کبھی جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیپوزٹ بہت اچھا ہو گیا، ریمیٹنسز بہت آ رہی. اگر ریمیٹنسز آ رہی ہیں تو ایکسپورٹ تھوڑی سی نہیں بڑھ سکتی آپ سے؟ روز آپ ٹویٹس کر رہے ہیں رات گاؤں تو ایکسپورٹ بڑھ گئی. اگر ایکسپورٹ بھی بڑھ گئی، ریمیٹنسز بھی بڑھ گئی ہیں، تو پھر اس کا مطلب امپورٹس آپ کے قابو میں نہیں. پھر حکومت کے اخراجات اور اس کے ریونیو میں بہت زیادہ تضاد ہے. گڑبڑ ہے کہاں؟ بتاتے کیوں نہیں؟ وائی آر یو فجنگ فیکٹس اینڈ فگرز؟ دس از جگلری آف اسٹیٹسٹکس. آئی ایم ٹیلنگ یو اکانومی کا حال اچھا نہیں ہے. یہ تو جو 24-25 ارب ڈالر سے اوپر ایکسپورٹ ہی نہیں بڑھتی. اور یہ ریمیٹنسز کے جہاں تک تعلق ہے، واللہ عالم کل کو یہ کام ہو جائیں، یورپ کے حالات بہتر ہو جائیں، امریکہ اور گلف کے حالات بہتر ہو جائیں، پھر کیا کریں گے؟ اوورسیز انویسٹر کو، اوورسیز پاکستانی کو آپ تو ووٹنگ کا رائٹ نہیں دیتے یار. اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اس کی پراپرٹیز پہ قبضے ہو جاتے ہیں. بے تحاشا اوورسیز پاکستانیوں کی بچیاں بچے یہاں آئے اغوا ہو گئے یا قتل ہو گئے یا کسی اور مصیبت کی بھینٹ چڑھ گئے. دیا کیا آپ نے اوورسیز پاکستانی کی؟ تو کسی وقت بھی یہ چیزیں الٹ پڑ سکتی ہیں. اگرچہ جیسا میں نے آپ کو کہا کہ پنجاب میں نواز شریف کی بہت سپورٹ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ سم ہاؤ اور دی ادر، بے شک ڈالر بڑھ گیا یا پاؤنڈ بڑھ گیا یا درہم بڑھ گیا، عمران خان کی
انٹرنیشنل کمیونٹی میں بہت سپورٹ ہے. میں حیران ہوں ابھی تک انہوں نے ووٹنگ رائٹ دے دینا چاہیے تھا, بلکہ شروع کے دنوں میں دے دینا چاہیے تھا, وہ نہیں کہ بینیفٹ میں جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ادارے مل کے کام کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, لیکن عمران خان واقعی سوچیں گے کہ میں الیکشن کروا لوں, اتنے سلام مجھ سے نہیں ہوتے. میں کوئی ایسا الیکشن کرواؤں بھائی کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی میری مرضی کی آ جائے اور مجھے کوئی ایسی میجورٹی ملے مجھے دروازوں پہ جا کے سلام نہ کرنے پڑے. تو عمران خان بھی ایسا سوچیں گے. حکومت کہتی ہے کہ جی ابھی اتارے. ایک اسکول آف تھاٹ وہ بھی ہے, وہ کہتا ہے جی آصف زرداری, فضل الرحمان اور نواز شریف کہتے ہیں عمران خان کو اتارو باقی دیکھی جائے گی. ہمیں نہیں پتا سچ کیا ہے. یہ سارے برین ویوز ہیں. لوگ اپنی خواہشات پہ اپنے انالیسس کو بیس کرتے ہیں, خواہشات کے اوپر. اصل خبر کیا ہے, جیسے میں نے عرض کیا, اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں چیزیں سامنے آئیں گی. جو بلاول کا مال لاہور کی طرف پہنچے گا, اگر لاہور میں بھی یا سینٹرل پنجاب ساہیوال آنورڈس بھی اگر نواز شریف نے ان کو جوائن نہ کیا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر طریقے عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگا. جی بالکل صحیح ہے. سلمان عابد صاحب, سر آپ نے گفتگو سنی ہے, کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور باقی جو ماضی کی حکومتیں ان میں کرپشن کا ذکر یہاں پر بھی ہو رہا ہے سر, اور نااہلی ایک بڑھ کے نظر آ رہی ہے, اس کے اندر عوام کو ریلیف مل نہیں رہا, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی بات کر تو رہے ہیں لیکن نتائج نہیں آ رہے. سلمان صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹرائی کیجئے گا. سلمان صاحب کو پوائنٹ آف ویو اس پہ لینا تھا میں نے, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. سلمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ یا نہیں؟ اچھا, یہ صابر شاہ صاحب, یہ جو شروع میں تو یہ کہتے تھے کہ ہم ڈائریکشن ٹھیک کر رہے ہیں اس لیے مہنگائی کا بوجھ آ رہا ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں دیکھیں کہ کرونا کا ایک امپیکٹ آیا ہے. یہ وجوہات ہیں یا قابو نہیں پایا جا سکا ان سے حالات پر, جس کو اپوزیشن نااہلی کہتی ہے کہ ان میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت کر سکیں. ایک کرپشن کی تو ذکر آپ نے بھی کیا, اور ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں آن ریکارڈ بھی موجود ہیں. بنیادی طور پر وجہ کیا نظر آتی ہے سر آپ کو؟ یہ کرونا جو وجہ لیتے ہیں, جسٹیفیکیشن جو دیتے ہیں, یا جو ماضی کی حکومتوں کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, یا ڈائریکشن ٹھیک کرنے کی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے, دنیا بھر میں مہنگائی بڑھی ہے, کوئی شک نہیں. گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب پیٹرول کی قیمت 0 ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہے کرونا کے شروع کے دنوں میں کیا حالات تھے؟ جہاز چلتا ہی کوئی نہیں تھا. تو کیا اس وقت آپ نے یہاں پیٹرول کی قیمت 0 کر دی؟ نہیں کی تھی, آدھی کرتے تھے یار. اب وہ بھی آپ نے نہیں کی. سو وہ چیزیں تو اب وہ بینیفٹ کو عوام کو آپ نے پاس آن نہیں کیا. اب کرونا کا بہانہ لگا رہے ہیں. کرونا سے میں نے کہا قیمتیں بڑھی ہیں, ساری دنیا میں انفلیشن بڑھی ہے اور بڑھتی رہے گی ابھی تک اگلے 3-4 سال میں. لیکن آپ نے جب باتیں کیے تو پھر ان کو پورا کرنا چاہیے تھا, ورنہ آپ نے اور نواز شریف میں یا آصف زرداری میں کیا فرق؟ اب میں پھر ان کو عوام کیوں گالیاں نکالے کہ اگر آپ سے بھی کچھ نہیں ہوا, بہانے پھر کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کرونا تو میں مان لیتا ہوں, پارشلی مان لیتا ہوں. باقی چیزیں جو ہے ان کا بتائیے, جو سارا کیوس ہوا, جب یہاں پہ گندم شارٹ ہوتی ہے آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, جب یہاں سرپلس ہوتی ہے آپ امپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ واقعات نہیں ہوئے؟ چینی چوروں کا کیا بنا؟ چینی چور بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یار. وہ حکومتیں گرانے کی باتیں کرتے ہیں, کوئی بھی ہو. اسی طرح دیگر کارٹلز ہیں. پکڑا آپ نے کسی کو گرفتار کیا؟ سائیکل چور کو بڑی جلدی گرفتار کرتے ہیں, ان کو پکڑا آپ نے؟ کچھ نہیں پکڑا. عوام ایک کٹھار چیز ہو جاتا ہے. آپ کسی بڑے چور کو پکڑے نا 15 دن کے لیے, عوام ایسے ہی خام خائی خوش ہو جاتی, چلو جی اس نے کھایا تھا پکڑا گیا. آپ نے کیا کیا؟ وہ علیحدہ بات ہے, بڑے چور کے پاس بڑے وکیل, اور بڑے وکیلوں کے آگے تعلقات ججوں کے ساتھ, اور لا میں گرے ایریاز اور لکونی, وہ بیل بھی کرا لیتے ہیں, باہر بھی پھر رہے ہیں, عدالت میں آتے ہیں چھڑی لے کے, کمر میں درد ہے, ایمبولینس میں لیٹ کے. جب میٹنگ ہو رہی ہے تو 8-10 کھانے کھائے جا رہے ہیں. اس وقت نہ کوئی شوگر ہے, نہ کوئی بلڈ پریشر ہے, نہ کوئی گردے کی تکلیف ہے. کیا عدالتیں یہ سب کچھ نہیں دیکھتی؟ کیا سسٹم یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا؟ سسٹم کیوں خاموش ہے؟ وکیل بڑے تگڑے ہیں. وکیل کیوں تگڑے ہیں؟ پیسہ تگڑا دیا ہوا ہے. پیسہ کیسے تگڑا دیا ہوا بھائی؟ کمایا ہوا, لوٹا ہوا. تو یہ آپ کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اور دس گورنمنٹ ڈفرنٹ فرام دی ادر گورنمنٹس. میں تو بڑی فیور میں تھا, میری بڑی خواہش تھی کہ اللہ کو ایسی حکومت آئے. 2018 میں میری خواہش تھی کہ جو بیسک پرابلم حل کرے, کوئی انڈسٹریاں لگائے, ایک انڈسٹری میں 1,000 لوگوں کو نوکری ملے, کوئی اسٹریٹ کا انکم ہو, کوئی سڑکیں بنے, کوئی روشنیاں ہو مین شہروں کے باہر. میں
پوش علاقوں میں بھی ہم رہتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ جی باہر اسٹریٹ لائٹ نہیں جل رہی, پتہ نہیں کیا چکر ہے جی, لائٹ چلی گئی ہے جی, کیوں گئی پتہ نہیں جی, بارش ہو گئی ہے, لوڈ شیڈنگ ہے, کچھ سمجھ نہیں لگتی. دیر از نو ڈپارٹمنٹ ایٹ ورک اینڈ دا سسٹم پروبیبلی از گوئنگ ٹوورڈز گرائنڈنگ ہال. بالکل صحیح سر, یہ نہ ہو جب آپ کرے کہ سسٹم میں گڑبڑ ہو گئی. بالکل صحیح سر. دیکھیے جس طرح اوزون تباہ ہوئی تھی نا اسی طرح یہاں سوشل فائبر بھی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, سوشل فائبر بڑی مشکل سے جڑتی ہوتی ہے, سوشل فائبر میں تباہی آئی ہوئی ہے. برادری سسٹم رائٹ سر, کلوزنگ پہ جا رہے ہیں سر. مجھے صابر شاہ صاحب سر بہت شکریہ آپ کا, ہمیشہ کی طرح بہت انٹلیکچوئل گفتگو اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے حالات حاضرہ پر نظر ڈالی ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.